اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشو و نما کا ایک تدریجی نظام قائم فرمایا ہے۔ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو بڑا چھوٹا سا دائرہ محسوس ہوتا ہے، پھر اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو ایک بڑی روشنی کی صورت میں وہ سامنے آتا ہے، لیکن پورے عروج کے بعد پھر وہ ڈھلنا اور گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی وہ عروج والی روشنی ماند پڑتی ہے، اور کچھ دن اس پر ایسے آتے ہیں کہ بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ سورج کی شعاعیں جب سورج صبح نکلتا ہے تو ماند ہوتی ہیں، پھر وہ اتنے عروج پہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا، لیکن شام کو پھر وہ اپنے زوال کو دیکھتا ہے۔ درخت ایک چھوٹے سے پودے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیز پانی آئے یا آندھی آئے تو اس کو جڑ سے اکھیڑ دے، لیکن پھر وہ جب پورا جوان ہو جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے طوفانوں میں بھی کھڑا رہتا ہے، پھر اس کا بال بھی بانکا نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک وقت خزاں کا آتا ہے جب اس کے پتے جھڑتے ہیں، جب پرندے اڑ جاتے ہیں، جب بلبلیں اس پر بیٹھنا چھوڑ دیتی، پھر کوئی کوئل آ کے اسے کوئی گیت نہیں سناتی۔ پت جھڑ کے موسم میں، زوال کے دنوں میں وہ بہت ساری آوازوں اور بہت سارے مہمانوں کو ترستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکمت کا نظام ہے، اس نے تدریج کی ہے اس نشو و نما میں۔ بس یہ 2-3 مثالیں دی ہیں، زیادہ بھی دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ جوان آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، رزق کماتا ہے تو کئیوں کو پالتا ہے۔ یہ جب بالکل چھوٹا تھا نا تو اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، اس کے والدین انگلی کے سہارے چلاتے تھے۔ آج جو کئیوں کو کھلاتا ہے کما کے اللہ کی توفیق سے، ایک وقت یہ تھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس کے ماں باپ اس کے منہ میں لقمے ڈالتے تھے، اس کی ماں اس کے لیے خدمت کرتی تھی، پھر اس کو عروج ملا، پھر اس کو باکپن ملا، پھر اس نے دنیا دیکھی، پھر اس نے دوڑنا بھاگنا دیکھا، پھر اس نے بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں، پھر اس نے بڑی بڑی ٹرینیں چلائیں، پھر وہ پائلٹ بنا، اور اتنا بڑا جہاز منو ٹنوں کے حساب سے وزن لے کے یہ اللہ نے اس کے قبضے میں دیا، یہ لے کے گیا بھی، یہ لے کے آیا بھی۔ جوانی عروج والی اللہ نے عطا کی، لیکن پھر وقت ڈھلا، پھر واپسی شروع ہوئی، کالے بال سفید ہوئے، سیدھی کمر ٹیڑھی ہونے لگی، اٹھتے ہوئے گھٹنوں میں درد رہنے لگا۔ یہ اللہ کا تدریجی نظام ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، لیکن تکلیف والا معاملہ یہ ہے کہ وہی شخص جس طرح اللہ ماشاء اللہ جوانی میں خود بھول گیا تھا کہ مجھ پر کبھی بچپن بھی تھا، میں کبھی کمزور بھی تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت وہ بھی تو گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نام تک نہیں تھا۔ جس طرح جوانی میں یہ بھول جاتا ہے نا مجھ پر بچپن بھی تھا، اسی طرح جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو بعض اوقات بچے بھی بھول جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ابا ہی بوڑھا ہوا ہے، دادا ہی بوڑھا ہوا ہے، ہم نے شاید نہیں ہونا۔ وہ بڑی جلدی بوڑھوں کو سکریپ کا مال بنا دیتے ہیں، ان کے لیے چارپائیاں سٹور روم میں لگ جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ابا کو ایسی کس لیے ضرورت نہیں رہی کہ گھٹنوں میں درد ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا سامان ہی مختصر سا ہے لہذا بڑے کمرے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے سارے حقوق بیان کر کے پھر آخر میں فرمایا کہ دعا مانگو، حقوق بھی ادا کرو، بازو بھی کھلے کرو، پیار بھی کرو، خدمت بھی کرو اور دعا بھی کرو۔
کیا دعا کریں؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، مجھ سے کہو، دعا کرو میری بارگاہ میں، کہو رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، ان کی خدمت کرو اور پھر میرے حضور ان کے لیے التجائیں بھی کرو۔ بوڑھوں کے لیے آج اگر اسلامی ممالک میں بھی اولڈ ہوم بنانے کی ضرورت پیش آ جائے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جمعے والے دن آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کو اپنا درد درس کرنے لگا ہوں، میں ضرورت محسوس کرنے لگ گیا ہوں کہ ہمیں ایک اولڈ ہاؤس بنانا چاہیے۔ جس تکلیف سے آ کے بوڑھے اپنی بیبتا سنانے لگیں، جس درد سے آ کے وہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کرنے لگیں، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ طلباء کے لیے بھی مدرسہ بنائیں اور کوئی 10 کمرے بوڑھوں کے لیے بھی بنا دیں۔ یہ دل کرنے لگا ہے، کیونکہ 6 بچے تھے اور اکیلا باپ ان کی ضروریات، پڑھائی، دوائی، کھانا، ان کی سیریں افورڈ کرتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ پھر 6 سارے مل کے بھی ایک باپ کا خرچ نہیں اٹھاتے، 6 مل کے بھی اماں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار نہیں کرتے۔ اماں کدھر رہتی ہے؟ حتیٰ وہ اماں کا چھوٹے سے پیار ہے ادھر ہوتی ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے، دل پر سوچ سمجھ کے بتا، بات یہی ہے کہ اس کا چھوٹے سے پیار ہے، یا تیرا یا تیری گھر والی کا رویہ ہی ٹھیک نہیں کہ وہ رہ سکے؟ یہ سچ بتا کہ واقعی وہ جو تو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، یہ حقائق کچھ اور ہیں۔ بوڑھوں کے لیے اسلام نے جو حقوق بیان کیے، بیان کرتے کرتے مدینے والے حبیب نے بات اتنی کھول دی، حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ جو تمہارے گھر میں پیسے آتے ہیں، یہ جو تم پر فضل ہوتا ہے، یہ جو لوگ تمہارا اکرام کرتے ہیں، یہ جو دنیا تمہارے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ تمہیں اعزاز دیتے ہیں، اور یہ جو تمہاری جھولیاں بھری رہتی ہیں، حضور فرمانے لگے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر چیز کے پیچھے محنت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے پیچھے دعا بھی ہوتی ہے۔ کبھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے، اس نے کہا تھا اللہ میرے پتر نو اینا دیں یہ کو سانبھے آنا جائے۔ کبھی باپ نے کہا تھا کہ اس نے میری خدمت کی ہے، بھوکا نہیں مرے گا کبھی بھی۔ وہ کبھی جو التجا ہے، وہ دعا ہے، وہ جو برکت ہے تمہارے گھر میں، وہ جو بوڑھوں کے ساتھ تمہارا رویہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے، اس پر یار نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بزرگ کونوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، نکروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، میں نو پوچھ دے نہیں، میرے نال صلاح نہیں کر دے، میرے کو چپ کر کے لنگ جان دے۔ میں نے تے کو پوچھ دے تے میں چپ کر کے کہنا بچے بڑے نیک نے، بڑے اچھے نے، لیکن میں کیسے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں؟ میرے عزیزو، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے، اور جو انعام ملے گا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر، وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا ہے۔ آپ کبھی ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں، میں عرض کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روحانی عروج پہ چلا جائے کہ یار حد ہو گئی، اتنا بڑا انعام ملے گا۔ نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی بوڑھے کی اس کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا نا، تو جب تو بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جوان مقرر کرے گا جو تیری خدمت کرے گا۔ آپ نے خدمت کی، اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ ڈیوٹی لگائے گا بندے کی۔ آپ نے بوڑھے کی خدمت کی، اور جب آپ بوڑھے ہوئے تو آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ چلی گئیں۔ اللہ نے بندہ مقرر کیا ہے، اللہ نے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اللہ نے، کہ اس نے ایک بوڑھے کی خدمت کی تھی،
اب ایک جوان اللہ مقرر کرے گا، اور اس حدیث میں تصریح نہیں فرمائی، یہ ترمذی کی ہے، تصریح نہیں کی کہ وہ بیٹا ہی ہوگا، بھتیجے کی بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے، کسی شاگرد کی بھی لگ سکتی ہے، کسی گلی محلے میں بھی کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو اس کی خدمت کر، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نوکری کر، ڈیوٹی کر۔ ہمارے دین نے بوڑھوں کے لیے گنجائش رکھی، نماز میں سجدہ ضروری ہے، قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا تو کہا کوئی حرج نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا، اشارے سے پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا۔ تم اگر حج نہیں کر سکتے، صحت اجازت نہیں دیتی، فرض ہے، سرمایہ ہے، تو کسی کو بھیج کے کرا لو۔ جب اللہ تعالیٰ کمزوروں کے لیے اتنی گنجائش پیدا فرماتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی تو گنجائش ہونی چاہیے نا۔ ہمارے دلوں میں بھی عمر رسیدہ ہونا، عمر کا بڑا ہونا اعزاز ہے۔ کچھ نہ کریں، اپنے دل میں ان کا اکرام تو کریں۔ میں بعض ایسے کم نصیب لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ذوف کی وجہ سے اپنے لیے وہ ہنسنے کا سامان کرتے ہیں، ان کے منہ میں دانت نہیں رہے تو یہ اس بات کو بطور شغل کے اپنا لیتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہے، تو یہ بعض بوڑھوں کو غصہ دلا کے چڑھا کے خوش ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اللہ کا اکرام کیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کا اکرام کیا۔ یا رسول اللہ کس کس کا؟ فرمایا جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی، اور جس بندے نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، دین کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے رب کی عزت کی، اور فرمایا جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اس اکرام کو آپ غور سے دیکھیے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی بوڑھے کو، میں آپ سے عرض کروں، میں یہاں دوست مجھ سے ملتے ہیں تو بعض اوقات ان کو مرتب ہو کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ایک کے بعد دوسرے کو آنا پڑتا ہے، تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں بزرگوں کو پہلے ملا لو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بوڑھے آدمی کے لیے کچھ زیادہ دیر کھڑا رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ان کے اعزاز کے بھی خلاف ہے، ان کی طبیعت کے بھی خلاف ہے کہ آپ ان کو آپ آگے بڑھ کے ملیں، کیا حرج ہے؟ آپ ان کی سفید داڑھی کا اکرام کریں جس کی اللہ بھی حیا فرماتا ہے۔ آپ اپنے سے عمر رسیدہ لوگوں کا اکرام کریں گے تو ان کی عزت تو ہوگی، آپ کی تربیت بھی نظر آئے گی۔ آپ کو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ ماں باپ نے سینچا ہے، اساتذہ نے توجہ دی ہے، مشائخ نے تربیت دی۔ آپ بزرگوں کے لیے اپنے جذبات کو نرم کریں، آپ ان کے حق میں اپنی رائے کو عمدہ کریں، آپ اپنے دل میں ان کے لیے گنجائش بنائیں، خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ ایک بوڑھے آدمی آئے حضور علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں، تو کچھ لوگوں نے انہیں جگہ دینے میں تھوڑی تاخیر کی، تو اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو سکھائی ہی رحمت کرنا ہے اور ہم نے تو بتایا ہی اکرام کرنا، تو جسے نہ چھوٹے پہ رحمت ہے، دیکھیں نا بڑوں کی بھی ڈیوٹیاں ہیں، ان کو بھی سختی سے منع کیا چھوٹوں پہ رحم کرنا، ان کو بھی تاکیداً منع فرمایا، اور چھوٹے سے کہا تم نے اس کا اکرام کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کتنا حسین سنگم بنے گا، کتنا شستہ عمل بنے گا، اور کس قدر خوبصورت ماحول بنے گا۔ بڑا شفقت ہی کرتا جا رہا ہے اور چھوٹا احترام ہی کرتا جا رہا ہے۔ انداز کتنا انوکھا ہوگا، خوشبو کتنی پھیلے گی، ٹھنڈک کتنی ہوگی، اس کے اندر حسن کتنا چھلکے گا۔ تو میرے عزیز اپنے بزرگوں کا، ضعیف لوگوں کا کچھ اکرام کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابا جی سخت بڑے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابا جی کی سختی کا بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا افسر بھی سخت ہے، حالانکہ انہیں زندگی میں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بڑے سخت ہیں پر ان سے کام ہوتا ہے نا، لہذا ان کی سختی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو ابا جی سخت ہیں، جب بچپن میں آپ کو پال رہے تھے تب سخت نہیں تھے، جب وہ روز موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لینے جاتے تھے، چھوڑنے جاتے تھے اسکول میں، تب سخت نہیں تھے، جب زندگی کے 20-25 سال تیرے لیے صبح سے شام تک مزدوریاں کر کے رزق کما کے لاتے تھے اور پرانے کپڑے پہن کے تجھے نئے پہناتے تھے، تب سخت نہیں تھے۔
ایک بزرگ کا فرمان یاد رکھنا بڑا نفع دے گا. وہ فرمایا کرتے تھے ماں باپ کی سختی برداشت کر لو، انشاءاللہ پھر ساری زندگی کسی اور کی سختی سہنی نہیں پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، پھر تمہیں اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑے گا. اور پھر میں عجیب منظر میں دیکھتا ہوں زمانے میں کہ یہ سب کا خیال ہے کہ ہماری عزت ہو، تو بھئی آپ بھی تو کسی کی کریں نا. یہ سب کا خیال ہے کہ ہمارا اکرام کیا جائے تو آپ بھی کسی کا کریں. یہ سب کا خیال ہے کہ میں ایک ٹائم آئے جب میں سینئر سٹیزن بن جاؤں اور میں بوڑھا ہو جاؤں اور بزرگ ہو جاؤں تو بھئی آپ بھی کسی کا اکرام کریں تاکہ اس وقت آپ کے لیے بھی آسانی بنے. بوڑھوں کے نرم دل، ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کی عزت ہو، ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ ہاں ایک الگ بات ہے کسی میں عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی ضرورت نہیں. لیکن بزرگی تقاضا کرتی ہے کہ اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے. علامہ اسماعیل حقی لائے ہیں روایت، ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا حضور میرے رزق میں برکت نہیں، تو حضور فرمانے لگے کہیں تو بوڑھوں کے آگے آگے تو نہیں چلتا، تو بزرگوں کا گویا احترام کرنا شروع کر دے، اللہ تیرے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا. لیکن ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خاص جذبات پیدا نہیں ہوتے. ہمیں وہ آج ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو مزاجن بے ادب ہوتے ہیں، طبعاً بے ادب ہوتے ہیں، تو ہم یہ ادب، یہ احترام، یہ چھوٹی سی قید ہوتی ہے، تو ہم چونکہ کسی قید کے قائل نہیں، آزاد جینا چاہتے ہیں، مرضی سے اٹھنا چاہتے ہیں، مرضی سے سونا چاہتے ہیں، مرضی سے آنا جانا چاہتے ہیں. تھوڑی سی قید ہمیں بھاری لگتی ہے. یاد رکھنا اگر زندگی میں بزرگوں کا احترام کریں گے، اکرام کریں گے. آپ کو پتہ ہے اسلام نے کچھ احکام بیان کیے. کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے حضور کے سامنے تو نبی پاک نے فرمایا جو تم سے بڑا ہے پہلے اسے بات کرنے دو. کچھ شریعت نے فقہا کے لیے خاص احکام بیان کیے. مثلا ایک شرعی مسئلہ ہے کہ نماز کی امامت کرنی ہے. اب امامت کے لیے 2 لوگ یا 3 لوگ مل گئے ہیں، تینوں ہی حافظ ہیں، تینوں ہی قاری ہیں، تینوں ہی مسائل نماز سے ایک جتنا آگاہ ہیں، تینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ بہترین انداز میں امامت کر سکتے ہیں. اب تینوں موجود ہیں، ترجیح کس کو دینی ہے؟ تو فقہا نے لکھا دیکھ لو عمر کس کی زیادہ ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کر لو. یہ بھی ایک وجہ فضیلت ہے، یہ بھی ایک وجہ اعزاز ہے. اور عشاق کی اپنی بات ہے، عاشق اپنے رنگ میں بات کرتے ہیں. ایک عاشق نے کہا مسئلہ اس طرح ہے کہ جس کا زمانہ ہم سے آگے ہے نا اس کا زمانہ نبی پاک کے زمانے کے قریب ہے، تو ہم تو اس لیے بھی اکرام کرتے ہیں کہ اس کا زمانہ رسول پاک کے زمانے کے قریب. ہم زیادہ بعد میں آئے ہیں تو اس کا زمانہ حضور کے ظاہری زمانہ مبارک کے قریب ہے. لہذا ہمارا عشق تقاضا کرتا ہے کہ جس کا زمانہ حضور کے زمانے کے نیڑے ہے ہم تو اس کا احترام کریں گے. تو آپ مجھے بتائیے جب اپنے سے سینئر کا اس لیے احترام کیا جا رہا ہے کہ اس کا زمانہ قریب ہے تو پھر صحابہ کا کتنا کوئی احترام ہوگا، پھر اولاد رسول کا کتنا کوئی احترام ہوگا. صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح ہی صبح عید ہوتی تھی کیونکہ خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. تو بزرگوں کے لیے اپنے رویوں میں نرمی، اپنی طبیعتوں میں نرمی اپنے بزرگوں کے لیے. اور میں عرض کروں کہ انسان سب سے زیادہ قابل رحم بڑھاپے میں ہوتا ہے. اس نے بڑا عروج دیکھا ہوتا ہے، اس نے بڑا کچھ اپنے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے، ساری کنجیوں پر اس کا قبضہ رہا ہوتا ہے. لیکن پھر وہ جب اپنے سامنے ان چیزوں کو بکھرتا دیکھتا ہے، سمٹتا دیکھتا ہے تو طبیعت کے اندر بعض چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہاری برکت تمہارے اکابر کی وجہ سے، تمہارے بڑوں کی وجہ سے تمہیں برکت ملے گی. بزرگوں سے اگر رویہ ٹھیک رکھو گے تو برکت ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا، رحم ہو جائے گا. لوگ جو مرضی کہتے پھریں، لیکن مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب میں کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتا ہوں نا سب میرے ماں باپ کی دعا، دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، طبیعت میں بڑا قرار آتا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے ڈھیر سارے اساتذہ سے پڑھا ہے اور کتاب کا میرے ساتھ تعلق یہ رہا کہ یوں بھی ہوا کہ 300 صفحے کی کتاب ہے تو میں نے شروع کی ہے تو ایک ہی نشست میں پڑھ کے اٹھاؤں.
میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا، بڑے لوگوں سے سیکھا، لیکن مجھے اگر کوئی بندہ کہے نا آپ کی اصل یونیورسٹی کا نام کیا ہے، تو میں کہوں گا میری اماں۔ مجھے کوئی کہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے سیکھنے کا موقع ملا، تو میں کہوں گا میری والدہ سے، اپنے والد صاحب سے۔ میں نے جو تربیت اور مزاج اور ٹھہراؤ پایا اپنی والدہ سے پایا، اور میں نے ان کی شخصیت کے اندر جو دیسی پن پایا نا، سادگی، اس کو میں نے اصل سمجھا کہ یہ اصل ہے، اس میں ملمہ سازی نہیں۔ دیہات کے لوگوں میں وہ چالاکیاں نہیں جو دور جدید کے لوگوں میں اللہ ماشاءاللہ آ گئی۔ جو ہے وہی ہے، جو ہے وہ اصل ہے۔ تو آپ اپنے بزرگوں کی برکات اپنے مزاج کے اندر شامل رکھیں، ان کی طبیعتوں کو شامل رکھیں، کہیں اگر وہ تلخ ہیں تو انہیں برداشت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے خاص احکامات جاری کیے۔ اصل میں نا ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مغرب سے آئی ہیں، اور جو مغربی معاشرہ ہے وہ سارے کا سارا مادیت پر مبنی ہے، مادہ پرستی ہے۔ اب 18 سال کے ہو گئے، آپ فارغ ہیں، نکلیں گھر سے، آپ کے والدین کدھر ہیں کوئی پتہ نہیں، وہ کہاں وقت بتاتے ہیں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ پر قانوناً کوئی پابندی نہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا نکاح کے وقت بھی اگر ولی موجود نہ ہو تو گویا نکاح میں وہ حسن نہیں جو حسن ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی کہا کہ اس کا باپ موجود ہو۔ آپ آج بھی رجسٹر کھول لے نکاح کا تو لکھا ہوتا ہے دلہا یا اس کے وکیل کے دستخط، تو وکیل کے کھانے میں کس کو لکھا جاتا ہے؟ والد کو۔ وکالتیں باپ کے نام۔ تو چونکہ مغربی سوسائٹی مادیت پر مبنی تھی، صرف پیسے کماؤ باقی چھوڑ دو، تو ہمارے ہاں لوگوں نے اس طرف توجہ کی تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بننے لگے، یہاں بھی بوڑھوں کو سکریب کا مال سمجھ کے ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں، اپنا لہجہ اس طرح کا بنائیں کہ جس میں بزرگوں کے لیے احترام ہو، جس میں بزرگوں کے لیے اچھے جذبات، جس میں اپنے بزرگوں کے لیے ہمارے نا یہ فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، فقہی مسائل، ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف رحمت ہے۔ مثلا فقہی مسائل، ایک ہوتا ہے عقیدے کا اختلاف، وہ ٹھیک نہیں۔ فقہی اختلاف، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، رفع دین کرنی ہے، یا یہ فروعی مسائل ہیں، ان میں اختلاف ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات ان میں ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے بزرگوں میں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ سپیکر کے اندر نماز پڑھائیں تو نماز بالکل ٹھیک ہے یا اس کا اصل حسن قائم نہیں رہتا، یہ ایک مسئلہ ہے فقہی۔ تو ایک مسئلہ چل گیا فقہی جس میں کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، دلائل ہوتے ہیں سب کے پاس، وہ اپنے اپنے، لیکن یہ بزرگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، امام شافعی امام مالک کا، امام مالک امام احمد بن، یہ لوگ ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں۔ فروع میں عقیدہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز۔ تو ہمارے ایک دوست تھے تو ان کا اس مسئلے میں موقف اور تھا، استاد صاحب کی رائے اور تھی، تو کچھ تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، لیکن بڑے حسین لوگ تھے، اختلاف بھی احترام کے ساتھ کرتے تھے، اختلاف میں بھی وہ آداب نہیں چھوڑتے تھے۔ تو استاد صاحب نے بلایا اور بلا کے کہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ کہ میں کرتا ہوں۔ تو کہا میری رائے تو یہ ہے۔ تو میں اپنے اس دوست کا قائل ہو گیا۔ استاد صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ دلیل ہے، اور جس بندے کو تم نے مسئلہ بتایا مجھ سے پوچھ کے گیا تھا اور میں نے تو یہ رائے دی ہے۔ تو ہمارے وہ کلاس فیلو کہنے لگے استاد صاحب میرے پاس دلیلیں بھی ہیں، اور آپ نے مجھے کتاب و سنت پڑھنے کا جو سلیقہ بتایا، اس سلیقے کی روشنی میں مسائل بھی اخذ کر سکتا ہوں، دلیل بھی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ میرے استاد ہیں، آپ جیسے حکم کریں میں ویسے رائے دینے کو بھی تیار ہوں، میں اڑوں گا نہیں، میں زید فقہی مسئلہ ہے، میری رائے اور ہے، آپ کی رائے اور ہے، لیکن برکت چونکہ بڑوں سے ہوتی ہے، بزرگوں سے ہوتی ہے، لہٰذا میں اپنی رائے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی ایک عالم دین دلائل رکھنے کے باوجود اگر اپنے استاد کے سامنے اپنی رائے چھوڑ کے استاد کی رائے پہ عمل کرتا ہے، چلو مہربانی کرو کبھی آپ بھی ابا جی کے سامنے اپنی رائے چھوڑ دو، کبھی آپ بھی کو ٹھیک ہے جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہو جائے گا، آپ بھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی رائے سے رجوع کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، کچھ بھی معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایک اور بات یاد آ گئی، تو کہیں سفر پہ جانا تھا، دوستوں نے سیر کے لیے کالج کے زمانے میں، تو
انہوں نے پہلے وعدہ کیا، آپ نے چھوڑ دیا. تو ان سے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگے میری امی نہیں مانتی. تب نوجوان بچوں کے لیے تو یہ بڑا خطرناک جملہ. سب نے مذاق کیا. تو میں آیا تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ جی وہ صاحب مکر گئے نے، کہنے میری امی نہیں مانتی. وہ تو امی تو بغیر قدم بھی نہیں چکتا. تو میں نے کہا خدا کے بندو طنز کر رہے ہو، اس کو تو بلاؤ، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے. تو قابل زیارت آدمی ہے جو ماں کی بات مانتا ہے. ایک سحر ہے نا، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں. اس نے کہا امی کہتی ہے ابھی میں نہیں جانے دیتی، تو میں مان گیا ہوں. تو یہ قابل تحسین ہے کہ قابل تنقید ہے. آپ نے اسے تنقید کا باعث بنا لیا ہے. اپنے بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ آپ کا لہجہ اکرام والا، احترام والا، محبت والا، اور آپ ادب کریں. آپ کوئی بھی ہیں، آپ احترام کریں، کوئی بھی ہیں آپ، اور احترام کے جذبات پیدا کریں. کچھ لوگوں کا اس لیے احترام کریں کہ وہ عالم ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں کہ وہ بزرگ ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں ہمارے والدین کے دوست ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں کہ ہم نے ان سے پڑھا ہے، سیکھا ہے. احترام کے جذبات پیدا کریں. کتنی بڑی بات ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کے آئے. یا رسول اللہ میرے ابا جی کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گئے. تو جناب صدیق اکبر کے والد بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے. وہ جیسے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، اگر ان کا یہ سنو ذرا اور اس کا ذرا لطف لے کے دیکھو. حضور فرمانے لگے ابو بکر اگر ان کا کلمہ پڑھنے کا ارادہ بن گیا تھا تو یہ بوڑھے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، پریشان مجبور تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو ان کو تکلیف کیوں دی؟ مجھے بتاتے میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاتا. میں گھر آ جاتا، گویا کنواں پیاسے کے پاس آ جاتا، گویا رحمتیں قریب آ کے برستی، گویا محبوب کریم علیہ السلام کا کرم قریب آ کے چھلکتا. یہ بزرگ ہیں. اگر رسول پاک بزرگوں کا اتنا اکرام امت کو سکھاتے ہیں تو پھر بتاؤ ہمیں کتنا کو احترام کرنا چاہیے بڑوں. کس قدر زیادہ ہمارے دلوں میں جذبات ہونے چاہیے. اپنے بزرگوں کا اکرام کریں یار. ان کو مشورے میں رکھیں، ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ وقت بتائیں. اماں کو فون کیا کرو گھر میں، کہا کرو آج میں نے نہیں روٹی کھانی جب تک آپ نہیں پکائیں گی. اس کی تو طبیعت ہی ٹھیک ہو جانی ہے بالکل. وہ مینو منڈے آکھیا ہے تسی مینو دیو اج میں ہی پکانی ہے. وہ آپ ٹھیک نہیں ہے، بیمار نہ ہوتا فون آیا ہے انہیں کھانی نہیں، مینو پتہ ہے ہوتا. یہ آپ کریں اپنے بزرگوں کے ساتھ رویہ. آپ والد صاحب کو کہیں کہ آئیں آپ سے مشورہ کرنا ہے، اور آپ نے جو رائے دینی ہے میں نے وہ بے شک کہے کہ جناب میں بوڑھا ہوں، بیمار ہوں. یہ جو تھوڑا بہت پیر مانتے ہیں نا، ہم تھوڑا بہت پیر ابا جی کو بھی مان لیں، کوئی حرج نہیں. تھوڑا بہت مرشد اماں کو بھی مان لیں، کوئی حرج والی بات. یہ بھی بابا صاحب نے کہا ہے بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پھڑنا، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. کچھ تھوڑی سی توجہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے عمل کے ذریعے بڑوں کو، بزرگوں کو اعزاز دینے کا ہمیں طریقہ بتایا. بزرگوں کو اعزاز اپنی عملی سیرت کے ذریعے. حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی بیٹھے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان سب سے عمر میں بڑے تھے. تو حضور کے پاس پانی تھا، کوئی مشروب تھا پینے کا، تو سرکار دینے لگے تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیا. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پہلے. تو فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ ان سب سے سینئر ہیں، اور برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا آپ کو اعزازاً پہلے دیا جا رہا ہے. تو میرے عزیز میں نے نا، میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں نوجوانوں سے نا باقاعدہ اس بات پر تاکیداً ان سے وعدہ لوں کہ یار کچھ بھی ہو جائے نا، ماں باپ کے آگے اوف نہیں کرنا، چونکہ اللہ کا حکم ہے. اور جتنے بھی بزرگ آپ کو ملے نا، مہربانی کرو، ان کے دل بچوں سے بھی زیادہ نازک ہو جاتے ہیں. ان کو ٹائم دو، اعزاز دو. بعد میں ایسا پچھتاؤ گے کہ پھر زندگی میں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جتنا مرضی انسان اونچا اڑے ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کر سکتا. نبی پاک جناب ام ایمن کی قدر کرتے. حضور حضرت حلیمہ کے آنے پہ کھڑے ہوئے، چادر اتار کے بچھائی، رضائی والد آئے تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بڑوں کا اکرام کر کے، جناب عباس آئے تو حضور کھڑے ہو گئے، میرے چچا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً ہمیں کہا ہے
بزرگوں کے ساتھ آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ نوجوانوں، مجھے پتہ ہے کچھ والدین کی طبیعتیں سخت ہیں، پر اللہ نے ہمارا والد بنایا ہے نا، انہوں نے بھی ہماری ساری تکلیفیں میرے قریبیوں میں ایک دوست ہیں کہ ابا جی بڑے سخت ہیں، تو وہ اکثر شکایت کرتے رہتے تھے ابا جی بڑے سخت نے، ابا جی بڑے بڑے ڈاڈے نے جی، تو ان کی دسی حضرت صاحب، تو ان کا کوئی آپریشن تھا، چھوٹا سا آپریشن تھا۔ ان کے دوست بھی مجھے کہتے تھے کہ ابا جی انہوں نے بڑے ڈاڈے نے، چھوٹا سا آپریشن تھا، تو مجھے فون کر کے نا تو ابا جی رو پڑے، کہنے لگے پیر صاحب دعا کرنا، منڈے دا آپریشن ہے تے تانوں پتہ ہے اپنے دکھ ویکھے جاندے نے، اولاد دے نہیں جے ویکھے جاندے، دعا فرمانا۔ میرا دل کرے کدی مینوں ملے نہ ہونا آ کے، تینوں میں دساں کرما لیا، تو کہنا ڈاڈا بڑا ہے، اس نے تو رو رو کے حد کر دی تیرے لیے، اور باپ نے۔ اس لیے مہربانی کریں اپنے بزرگوں کے لیے اپنے جذبات کو اعلیٰ کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔